اسرائیل کی طرف سے کئی مہینوں کئی ہفتوں سے فلسطینیوں کے اوپر بمباری جاری ہے، جس میں قریب اب تک کے 14,000 لوگوں کی جان گئی ہے، جس میں سب سے زیادہ تعداد بچوں کی ہے۔ اس درمیان سنیکت راشٹر میں جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھارت سرکار نے اسرائیل کے خلاف جا کر آواز اٹھایا اور اسرائیل کے خلاف ووٹ دیا ہے، جس کا بھارت میں پرجور طریقے سے استقبال کیا جا رہا ہے، اور بھارت کے مسلم تنظیمیں مودی سرکار کے اس قدم کی تعریف کر رہے ہیں۔ اسی فہرست میں ایک نام ہے جماعت اسلامی ہند کا۔ اس کے امیر یعنی کہ جماعت اسلامی کے امیر سید سعادت اللہ حسینی نے میڈیا کے نام جاری بیان میں بھارت سرکار کے اس فیصلے کا سواگت کیا ہے، اس کا استقبال کیا ہے۔ میڈیا کے نام جاری بیان میں سید سعادت اللہ حسینی نے کہا ہے کہ بھارت سرکار ہمیشہ فلسطینی مدعے کا سمرتھن کرتا رہا ہے، اور اس نے اسرائیل کے دوارا یعنی کہ اسرائیل کی طرف سے غیر قانونی طریقے سے کیے گئے قبضے کے خلاف سنگھرش کا سمرتھن کرتا رہا ہے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ میڈیا میں جو بیان جماعت اسلامی کی طرف سے دیا گیا ہے اس میں یہ صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ آزادی، اویدھ قبضے اور رنگ بھید کے خاتمے کے لیے فلسطینیوں کی جدوجہد یعنی کہ اس کا اسٹرگل بھارت کے ملک سدھانتوں کے انوروپ ہے۔ انہوں نے صاف طور پہ کہا ہے کہ ہمیں ان کا پورا سمرتھن کرنا چاہیے۔ ہم بھارت سرکار یعنی کہ انڈین گورنمنٹ سے علاقے میں شانتی قائم کرنے اور غیر قانونی قبضے کرنے میں پربھاوی اور اچھے طریقے سے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے پوری دنیا میں۔ تو جماعت اسلامی نے ایک طرف بھارت سرکار کے اس قدم کا سواگت کیا ہے، تو وہیں کہیں نہ کہیں بھارت سرکار کو یہ ایک طرح سے سندیش بھیجا ہے، ایک طرح سے میسیج بھیجا ہے کہ آپ علاقے میں یعنی کہ مشرق وسطیٰ یعنی کہ مڈل ایسٹ میں جو ایک طرح سے حالات بگڑے ہیں فلسطین کو لے کر، حماس کو لے کر، اسرائیل کو لے کر، اس میں اچھی بھومکا نبھائے۔ اب یہ دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ مودی سرکار آنے والے وقت میں کس طرح کی بھومکا نبھاتے ہیں، یا پھر وہ صرف جملہ کے طریقے سے جملہ بیان بازی کرتے ہیں یا صرف جملہ چھوڑتے ہیں۔ ویسے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ 1 مہینے سے زیادہ دنوں سے اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پر، غزہ کی رہائشیوں کے اوپر بمباری جاری ہے۔ الشفا اسپتال میں کئی بچوں کو وقت پہ آکسیجن نہیں ملنے کی وجہ سے ان کی موت ہو گئی ہے۔ اس طرح اب تک کے 12,000 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی ہے اور کئی ہزار لوگ زخمی ہوئے ہیں۔